أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، إمام المبين كهف الحسين، غياث المستر المستكين، بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایام متبرک اور پرفیض ذی الحج کے ان باسعادت دنوں میں توفیق بخشی کہ آپ کے ساتھ پروگرام کوثر ولایت میں اس شہر الاعیاد اور شہر الدعاء، شہر العبادت، شہر کے مہینہ جو کہ حلاوت و شیرینی و طہارت اور جو عطر توحیدی ہے اس سے لبریز ہے، تو اس پروگرام میں اس خوبصورت اور معطر ساعتوں میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی ہمارے اہل دل، اہل ایمان، اہل لا الہ الا اللہ اور جتنے بھی اہل عشق و ولا ہیں، ان سب کی خدمت میں معذبانہ سلام عرض کرتی ہوں، اور وہی کہ کسی بھی اکارڈنگ ٹو ایام اور اکارڈنگ ٹو ڈیز کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اور ایک دستک ہوتی ہے، کیونکہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں، مٹیریلزم میں ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، اتنے دنیا دار ہیں کہ رب العالمین اس عز وجل سبحانہ وتعالی وہ پروردگار جو ہے اس نے انسان کو بھیج کے یہ جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کا اور مہینوں کا ایک خوبصورت چین ہے اور ایک مرتب کیے گئے ہیں یہ ماہ مبارک، تو اس میں ذی الحج ویسے دیکھنے میں آخری لاسٹ منتھ ہے، لیکن آخری ہونے کے باوجود اتنی بیوٹیز اس کے اندر ہیں اور اتنی خیر و برکات ہیں انسان کے وجود کے لیے کہ اتنے خوبصورت پیکیجز ہیں اس کے اندر، اتنے خوبصورت ویژنز ہیں اس کے اندر کہ پیک پہ چلا جاتا ہے. اس لیے اس میں اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی، اس میں طہارت، اس میں عطر، اس میں آیات کے رنگ، اس میں توحیدی ہیروز، الہی جو ہے مجاہد، اس میں جو ہے حزب اللہی، اس میں للہیت رکھنے والے، توحید کے جام پی کر آیات کی تلاوت میں اس کے نور میں سرشار، جو ایک پریکٹیکل
ویژن پیش کرتے ہیں اور پریکٹیکلی انسان کی روح کو، انسان کے ایمان کو، انسان کے یقین کو اتنا زبردست قسم کا چینج ملتا ہے، تغیر جسے کہتے ہیں نا انقلاب، اور یہ منقلب ہونا، انقلاب اور تبدیلی اور تغیر جو انسان کی طبیعت میں آتا ہے، یہ خوبصورت دنوں میں، جب عام دنوں سے انسان نکل کر کہتے ہیں نا عید کے دن جیسے انسان ڈیفرنٹ ہو، اس کا لباس الگ ہو، اس کی تیاری الگ ہو، اس کا کھانا پینا الگ ہو، سب کچھ الگ ہو، عام دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی روٹین سے ہٹ کر پھر عید کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں، اس شہر الاعیاد میں اتنی زبردست قسم کی اکٹھی چینجز اور اکٹھی خوشخبریاں انسان کو دی ہیں کہ خود ہی پورا ماہ جو ہے شہر الاعیاد بن جاتا ہے، یعنی جس میں بہت ساری عیدیں ہوں، جس میں بہت ساری خوشخبریاں ہوں، جس میں بہت ساری نجابتیں ہوں، جس میں بہت ساری اجابتیں ہوں، جس میں بہت ساری جو ہیں قرابتیں ہوں، اور قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، آپ کوئی بھی چینل کھولتے ہیں تو آپ کو قربانی 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 کا لفظ جو ہے نا سننے کو ملتا ہے، اور پھر ہم اس قربانی میں صرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ مطلب ایک جانور کی قربانی، کسی بھی جانور کی قربانی ہے، اس کو جو ہے نا مخصوص جو قربانی کے نام سے ہیں ان کی حساب سے لوگ ان کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو بھی سلسلہ چلتا ہے، تو اس کو مینشن کرنے کی وجہ کہ قربانی قرب سے آتی ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں وہ جو خوبصورت لفظ ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو اپنے یقین اور بلیف میں، اپنے عقیدے میں اس پیک پر پہنچتے ہیں کہ اس پر ایمان کے اس توحیدی فیلنگز میں سرشار ہو کر جو ہے، جب وہ توحیدی فیلنگز جو ہیں، جو خدا جوئی ہے، خدا شناسی ہے، خدا تلاشی ہے، اللہ کی جستجو ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ اس میں اس یقین، جب یعنی سب سے پہلے جو ایام الحج میں یا یہ عید الاضحیٰ کے ان ایام میں یا حج سے پہلے جو ٹریننگ انسان کے لیے دی جاتی ہے، اتنا خوبصورت ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اپنے سیلف سے شروع ہو کر اپنے یقین کی اس منزل پر جا کر جہاں پر دینے کی بات آتی ہے، یعنی یقین کی اس منزل پر انسان آ جائے، اللہ سے محبت میں، اللہ سے قرب میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی شناسائی میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی جستجو میں، اللہ شناسی میں، اتنا خوبصورت سوچ کے اوپر ثابت قدم ہو جائے کہ پھر عملاً اس کی توحیدی بلیو جو ہے اس کا رنگ دنیا میں پھیل جائے، اور پھر وہ توحیدی رنگ جب دنیا میں پھیلتا ہے تو وہ اتنا خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، اتنی طہارت اس میں ہوتی ہے کہ پھر جب وہ اس توحیدی سوچ میں جاتا ہے، توحیدی رنگ میں جاتا ہے، توحیدی فکر میں جاتا ہے، توحیدی یقین پر جاتا ہے اور توحیدی علم کی طرف سفر کرتا ہے، تو پھر نہ اس کی خواہش رہتی ہے، نہ اس کا دل رہتا ہے، نہ اس کے لباس میں اس کی چوائس رہتی ہے، تو پھر اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کرنے کے لیے خدا نے دعوت دی تمام اہل اسلام کو، تمام اہل لا الہ الا اللہ کو، اور پھر وہ کیا ہے کہ جب تم اس توحیدی رنگ میں سرشار ہو کر نکلو تو پھر سب سے پہلے جو سورہ حج میں بھی بڑا خوبصورت بیان کیا کہ سب سے پہلے جس ہستی نے اس چیز کی طرف، اس خوبصورت عبادت کی طرف، اس حسن کی طرف بلایا، جنہوں نے
جو ہے لفظ عبادت کو متعارف کرایا، لفظ مصلی کو متعارف کروایا، لفظ قربانی کو متعارف کروایا، جنہوں نے لفظ طواف کو متعارف کرایا، جنہوں نے لفظ مناجات اور دعا کو متعارف کرایا. یعنی خدا کے حسین ترین پیمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے حسن کی بڑی داستانیں ہیں. تو اتنا حسین ہے پیمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ جو میٹیریلزم میں لوگ ہیں جب توحیدی ہیرو کو دیکھیں، توحیدی رنگ کو دیکھیں، توحیدی اس لنک کو، اس قرب کو، اس کنیکشن کو دیکھیں، تو جب وہ اس میٹیریلسٹک دنیا میں فلمیں، ڈرامے اور بہت ساری دوسری چیزیں دیکھتے ہیں نا، فیک سٹوریز، عشق مجازی، عشق دنیا، عشق دنیاوی اور بہت ساری چیزوں میں گرفتار ہونے کے لیے، تو ایک روح کو جھنجھوڑ کر رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کہا کہ نکلو میٹیریلسٹک دنیا سے، نکلو دنیا کے ڈراموں سے، نکلو دنیا کی فلموں سے، دیکھو رب العالمین کی سرزمین پر کیا حسن بکھیرا ہے اس خدا آشنا نے، اس توحید کے ہیرو نے. کہ ہیرو وہی بنتا ہے، توحید آشنا وہی ہوتا ہے جو اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اوبیڈینسی میں، اس کے سر تسلیم خم کرنے میں، اس کے مسلم ہونے میں، مسلمان ہونے میں، تمام چیزوں میں یا اپنی قیمتی ترین چیز دینے سے بھی گریز نہ کرے. یہاں تک اس حسن کی اور اس فکر کی سمجھ آتی ہے کہ توحیدی جو ہے رنگ ایمان میں ڈالنے کے لیے ابراہیمی ہونا بڑا ضروری ہے. صرف قربانی کے دن کے لیے نہیں، صرف عید الاضحیٰ کے دن کے لیے نہیں، صرف قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نہیں. سنت ابراہیمی خاندانوں کو جھجوڑتی ہے. ایک سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف بلڈنگ سے لے کر کے وہ فیملی بلڈنگ، فیملی ڈیولپمنٹ، پھر اس کے بعد سوشل ریلیشنز آپ کے، پھر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسی ہونی چاہیے، سوسائٹی کی جو بلڈنگ ہے اس میں کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایک مکمل معاشرے کی تصویر دینے کے لیے اس میں یکسانیت، اس میں وحدانیت، اس میں وحدت، اس میں اتحاد، اس میں جو ہے رنگ و نسل فرق کے سارے جو فرق ہیں وہ ان کو ختم کر کے انسان جو ہے پھر وہ بس للہیت کے ویژن میں جو چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ ہے سنت ابراہیمی. تو ہم کیا ہیں؟ اس لیے کہتی ہوں یہ پروگرام جو ہم سال کے بعد یا جب ہمیں موقع ملتا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ دستک ہے، کیونکہ پورا سال ہم اپنی دنیا داری میں، ہم اپنی دنیا کے کاموں میں، اور بلکہ تھوڑا بہت کہیں پر 10% اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہوئے، ویسے ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا اس کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو نماز کبھی نہیں پڑھی. لیکن اللہ کو ہم پورا وقت یاد کرتے ہیں. ہاں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ کر سکیں. تو یہ یاد الہی جب سچی ہوتی ہے اور اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور یہ رنگ آپ نے رب العالمین نے اس کو اس عید الاضحیٰ سے پہلے اس شہر الاعیاد میں، اس ذی الحج مبارک میں، اس متبرک اور محترم مہینے میں اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں میں ایک نقش دیا، اور پھر انہیں اس لذت سے آشنا کرنے کے لیے اس حج کی طرف بھی بلایا، اس گھر کی طرف بھی بلایا کہ دیکھو قربانی تو قرب سے ہے، نزدیکی سے ہے. جب اس قرب میں جانا ہو تو پھر کسی چیز سے گریز نہیں کرنا. باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا، بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل جیسا. کیا خدا شناسی ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. وہاں باپ کھڑے ہیں اور باپ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کے بعد جو ہے جو جناب ہاجر جو سیکنڈ وائف تھی ان سے ان کو جناب ابراہیم کی جو ہے خوشخبری ملتی ہے، اور اس کے بعد دیر بعد صاحب اولاد ہوتے ہیں، اور پھر صاحب اولاد ہو کر خدا پھر امتحان میں ڈالتا ہے کہ مجھے یعنی وہ خواب اور وہ ساری چیزیں جو سورہ صافات میں، سورہ حج میں، سورہ بقرہ میں، اب سب لوگ ان سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے انشاءاللہ. تو میں اس فکر کی طرف اپنے
नादरीन को लेकर जाना चाहती हूँ कि आइए अजीज़ान मोहतरम, आइए अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ी देर के लिए उस कुर्ब को, उस लज्जत को जो तौहीदी लज्जत है, जिसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ा, जिसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं ना, तो चले यहीं से बैठकर सोच लें, वही कुर्बानी खुदा को चाहिए जो एक जानवर कोई और आएगा उसको ज़िबा करेगा और हम चंद बोटियां लोगों में तकसीम कर देंगे। ना बाबा, रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस सेक्रीफाइस से मुराद है कि ये तो कीमती चीज़ अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस करना, मोहब्बत को जांचा जाता है, ईमान को नापा जाता है, नीयत को परखा जाता है, तक़वे को देखा जाता है, और फ़िक्र को और अकीदे को और बिलीव को और यकीन को देखा जाता है कि कहाँ पर अपने रब्बुल आलमीन की होने का एहसास है, कहाँ उसके महज़र में बैठे हैं, वो हाजिर है। महज़र इलाही का एहसास इंसान को गुनाह से दूर रखता है, इंसान को बुराई से दूर रखता है, इंसान को हर किस्म की नेगेटिविटी से दूर रखता है। तो वो दिल चाहिए, वो लज्जत चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़कत इस ट्रेनिंग सेशन में जो 10 डेज ऑफ ज़िलहज हैं, इस ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ हमसे जानवर की कुर्बानी नहीं, आओ बैठकर सोचो, दुनिया के मटीरियलिज्म से निकलकर आखिर एक बाप का नक्शा बेटे का अल्लाह की राह में देने का क्यों खींचा गया, माँ को सामने रखा। उस पूरे हज में जो एक फैमिली केयर का और फैमिली मैनर्स का और फैमिली की रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल का विजन इस्लाम इंट्रोड्यूस करता है, वी नीड टू गेट दैट एज वेल। सिर्फ एक एंगल ना देखें हज का। जो हाजी हज करने गया है वो सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर रहा नाज़रीन मोहतरम, वो जनाबे इस्माइल की वालदा हज़रत हाजर की कब्र का भी तवाफ़ करता है, जो हजरे इस्माइल। तो क्यों इतनी बड़ी सुन्नत को अदा करते हुए उस जो तौहीदी इश्क में सरशार माँ है उसको भी अल्लाह ने फरामोश नहीं किया। 70% हज जनाब हाजरा की सुन्नत बन जाता है। आइए इस दुनिया में उस एंगल से भी इस हज को देखें, जहाँ हज़रत इब्राहीम का प्रोटोकॉल है, वहाँ पर जनाब हाजर की कितनी रिस्पेक्ट है। जनाब हाजर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ पर अपने घर के अंदर, घर के साथ, घर में ही जगह दी है। तो जो भी हज करने जाएगा वो हजरे इस्माइल से कटकर तवाफ़ नहीं कर सकता है। तो जब हजरे इस्माइल से कटकर जनाब हाजर की कब्र भी काबा के अंदर आ जाती है तो वो भी तवाफ़ में शामिल है। तो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर काबे की तामीर में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तहाए मुबारक जो हैं उन्होंने उसको बुलंद किया और मुतबर्रक किया और दुआ मुनाजात की है, तो उसके पीछे जनाब हाजर भी शामिल हैं उस घर को आबाद करने में। तो रब्बुल आलमीन उन सारी मेहनतों को इकट्ठा करके पूरे अहले ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने पेश करते। तो एक ये एंगल जो है ना, एक के परवरदिगार आलम किसी नेकी को जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं। इस एंगल को हमने ज़रूर देखना है, जो आपके दिलों पर मेरी तरफ से मैं समझती हूँ जो बीइंग ए स्टूडेंट दस्तक है, वो ये कि हम उस सिर्फ बैठकर सोच लें इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मोमेंट में, जब हम दुनियादारी कर रहे होते हैं कि इतनी खूबसूरत और हसीन कीमती चीज़ें कुर्बानी के लिए इस तौहीदी हीरो ने पेश कर दी हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, मैंने अल्लाह की राह में क्या सेक्रीफाइस किया है। हमने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया, हमने अपने जो है ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस किया, हमने अपने माल को सेक्रीफाइस किया। हमने कोई चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माह मुबारक, ये 10 दिन सिर्फ कुर्बानी नहीं, देने का जज्बा अल्लाह की खातिर उभारने के लिए, ट्रेनिंग के लिए है। ये ट्रेनिंग सेशन है कि हमारे अंदर लिल्लाहियत कितनी है। जितना जितना जिसका ईमान पुख्ता होता जाएगा, ईमान और यकीन बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी उसकी जो है वो देने की जो लिल्लाहियत और फ़ी सबीलिल्लाह जो करने का जज्बा या सेक्रीफाइस करने का जज्बा। हमने क्या सेक्रीफाइस किया, अपना घर किया, अपना माल किया, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी जॉब की, अपना पैसा किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। रब्बुल आलमीन को, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को फ़कत मेरे नाज़रीन मोहतरम कुर्बानी की सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, बल्कि इस कुर्बानी के सेक्रीफाइस के ज़रिए
رب العالمین ہمیں اس ٹریننگ سیشن سے گزارنا چاہتا ہے کہ اللہ کے قرب میں جانے کے لیے کون سی قربانی دے سکتے ہو کہ قرب الہی حاصل ہو، مرضی الہی حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، رب کی مرضی حاصل ہو جائے، کون سا ایسا کام ہے؟ تو ہم نے صرف وہی ایک جانور کے سیکریفائس تک نہیں کھڑے رہنا ہے، بلکہ اپنی سیلف جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی جو ہمارا وقت ہے اس سے لے کر کے ہماری اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے ذہنی معنوی روحانی فکری زبانی عملی رشتوں کے لحاظ سے جتنے بھی ہمارے کنیکشن جڑتے ہیں ان سب میں ہم نے کتنا سیکریفائس کیا ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، کس رشتے کو ہم رب کے وجہ سے ملتے ہیں، رب کے لیے اللہ کی خاطر سلام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اور کیا سیکریفائس کیا ہم نے کیا دیا، ہم نے اپنی مرضی کے خلاف کچھ کیا یا نہیں، بلکہ ہم ایسے مسلمان ہیں، ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہم سارے معاملات اپنی مرضی سے طے کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کہیں سے ہمیں چھوٹی موٹی آدھی ادھر سے توڑ کے ادھر سے توڑ کر کوئی آیت کوئی حدیث کچھ مل جائے تو ہم سوچتے ہیں یہ ہماری مرضی کے مطابق آ گئی ہے اور یہ ہمارے لیے درست ہو گئی بات. تو ہم وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، رب العالمین کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس راہ خدا میں دینے کے جذبے کو اپنے اندر ابھارنا ہے ہم نے. اس جو شہر الاعیاد ہے، یہ جو عرفان کی منزل ہے، حج میں ملاقات کی منزل ہے. دوسرا اینگل رب العالمین وہ بیوٹی آف حج جو یکسانیت مساوات برادری ایک ہی لباس میں کھڑے سب لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ایک روح پرور جو کعبے کا سرور ہے، جو وہاں کا نور ہے، جو اس بارگاہ ملکوت میں جو اس بارگاہ رب العالمین میں جو گریہ وزاری کا حاضری کا دعا کا، یہ نہیں کہ ہم بس یہ 10 دن جو ہم نے حج کے وہاں گزارے ہیں وہ ہمارے احرام میں اور بس ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ للہیت اللہ کی خاطر اوبیڈینسی میں جب تم آ جاتے ہو مسلمان کی حیثیت سے تو پھر یو نیڈ ٹو کیپ دس ان ہول یور لائف. یعنی صرف ہم نے حج کے دنوں میں نہیں تابع دار بن کے رہنا کہ مجھے بس وائٹ لباس پہننا ہے اور میں نے سب کے ساتھ ایکولی کھڑے ہو کر حج کیا، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی افریقی ہے کوئی کہیں کا ہے کہیں بھی ہے. جب اللہ کے گھر میں خدا کہتا ہے وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں اللہ کے لیے سب برابر ہیں. مکہ سب کا حرم ہے، مکہ سب کا گھر ہے، یہاں کہیں سے بھی کوئی آیا وہ خدا کا مہمان ہے، خدا کے لیے سب برابر ہیں، رب العالمین کے لیے سب برابر. اب یہاں ہماری ٹریننگ دنیا کے سامنے ایک جو میسج ہمارا جاتا ہے، ایک اور اینگل جو حج کا ہے وہ سرور اور بندگی کی وہ کیفیت ہے جس میں توحیدی جو ہے مجاہدین جب اس سفر حج کو اختیار کرتے ہیں تو فرما برداری کے اس لباس میں بندگی کے اس لباس میں وہ نور جو پوری دنیا تک پھیلتا ہے، وہ میسج جو پوری دنیا تک جاتا ہے، وہ اتحاد اور ایک دوسرے سے پھر ملنا، پھر ہر ملک کا دوسرے ملک کا انسان جب ملتا ہے تو وہ ایک بھائی چارہ رواداری محبت اخوت یہ جذبہ بھی ہے. اسلام انہی پازیٹیوٹیز کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. یعنی سال میں ایک دن ہے کہ تمام دنیا کے اہل لا الہ الا اللہ ایک ہی لباس میں رب العالمین کے مہمان ہو کر ایک جگہ ہو جائیں. وہ دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے احترام، ایک دوسرے کے لیے چھوٹے بڑے ہونے کا، کالے گورے ہونے کا، کسی بھی طرح کے فرق اور امتیازات کو جو ہے نا ایک طرف رکھتے ہوئے بس یہ راہ الہی کے مسافر ہیں، یہ اللہ کے ملاقات کے شوقین ہیں. تو یہاں بیٹھ کر بھی ہم اس لذت کو اگر ہمارا دل اس حق شناسی کی طرف اس خدا جوئی کی طرف جو ہے اس جستجو میں ہے تو اس توحیدی احساس سے سرشار ہو کر یقین کی اس منزل پر ہم اس لذت سے اپنے آپ کو آشنا کریں. اور بڑے قیمتی دن ہے یہ، اس میں عملاً ضرور ہم ان تکبیروں کو پڑھنا نہ بھولیں، اس لبیک کو کہنا نہ بھولیں، اس عبادت میں جس دن
کی عبادت اور مانگنا سوال کتنا خوبصورت ہے کہ ایک ہی لباس میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں چلتے چلتے اس مقام تک آ جاتے ہیں جہاں پر توحیدی نور ہے، کعبے کا نور ہے، طواف کا سرور ہے، دعاؤں کا ظہور ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزاروں قسم کی وہ بلیسنگز جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتر رہی ہوتی ہیں، اور اس ساری کیفیت میں پھر وہ حسینی دعاؤں کا جو ایک سرور ہے عرفہ کے میدان میں، یعنی میں سمجھتی ہوں پورے سال کی بڑی ہی خوبصورت چیز یہ بھی ہے یوم عرفہ. اس کی جو عرفان، اس کی جو سمجھ زبان مبارک امام حسین علیہ السلام سے بندے اور رب کے درمیان کے تعلق کو، بندگی کے تعلق کی لذت، اس سے مانگنے کی لذت، آپ جس بھی امام کے کلام میں جائیں گے، جس بھی امام کے فرمان کو سنیں گے، اتنی خوبصورت توحید بلیو کریں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. انسان واقعاً اپنے مالک سے جا ملتا ہے، واقعاً اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے جب وہ سبحان من لا تبید معالمہ، سبحان من لا تنقص خزائنہ، سبحان من لا اضمحلال لفخرہ، اتنی خوبصورت انداز میں جو ہے آپ جناب فاطمہ السلام علیہ کی دعاؤں پہ چلے جائیں، یا آپ جناب علی علیہ السلام، یا آگے کسی بھی امام، تو ایک خاص قسم کا توحیدی رنگ اور توحید آشنائی اور توحید جوئی اور توحید کا رنگ آپ کو نظر آئے گا کہ واقعاً وہ جو اصل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی لذت کو انسان محسوس کرتا ہے کہ ہمارا اصل کنیکشن ادھر ہے، یہاں جہاں ہمارے امام ہمیں جوڑ رہے ہیں، یہاں جہاں ہمارے مولا ہمیں جوڑ رہے ہیں. تو ہمیں ناظرین محترم وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحج ہے، اور اگر اس گفتگو کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے جو بریک سے پہلے ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ توحیدی جو مجاہدین ہیں، جو ہیروز ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہیں اس مقام پر ہیں کہ جن کا ہر قدم جو ہے سنت پروردگار ہے اور حج ہے اور اسلام کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، تو اس توحیدی احساس کو جسے آواز دے کر تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے انٹروڈیوس کیا، اور پریکٹیکلی دینے کے جذبے کو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ساتھ اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں میں رکھا کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے انسان آئے تو پھر انسان سوچے نہیں. تو یہ ایک سیکریفائز کرنے کا جذبہ اسلام کے اندر شریعت کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں اہل لا الہ الا اللہ کے ایمان کی مضبوطی کا ایک سائن ہے کہ ہاؤ وی ریئلائز دیٹ یو گاٹ definitely you are very very strong in your belief, then there should be a science. So جب ہم کچھ sacrifice کرتے ہیں تو then we believe that yeah she got, or anyone whoever does that, we got strong belief. تو اس strength کی طرف، ایمان کی strength کی طرف جانے کے لیے اسی لیے ان دہائے ذی الحج میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں تاکید بھی کی جاتی ہے، اور خصوصاً اگر اہل لا الہ الا اللہ روشن ضمیر سے، روشن آنکھوں سے، نورانی وہی توحیدی سرور کے ساتھ، وہی طواف کی لذتوں کے ساتھ، وہی طہارت جو ہے ملاقات کے ساتھ، وہ جو ذی الحج کی فضاؤں کا جو ایک خاص آیات الہی کے ذریعے ایک خاص نور اور خاص تراوت اور خاص برکت اور خاص پاکیزگی ہے، اس کے ساتھ اگر محسوس کریں تو یہ نظر آئے گا کہ واقعتاً جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید شناسی انٹروڈیوس کرائی، اس توحید کا
मुकम्मल व कामिल और इससे आगे इतना मुवहिद होने का और तौहीद के ऊपर इतना मुदल्लिल, इतना मुफस्सिर और इतना हुस्न के साथ, इतने लिंक के साथ, इतने जो है यकीन और मोहब्बत और हलावत और शीरीनी के साथ जो मौज़ूआत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस कराए, उसकी इस मुझ तालिब इल्म को इस पूरी दुनिया में आगे मिसाल नहीं मिलती। जैसे मैं पहले आइमा की बातों को जो है वो आपके सामने शेयर कर रही थी कि किस तरह तौहीदी बनाने के लिए, तौहीदी रंग लाने के लिए कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं गुफ्तगू करना नमाज के बाद, नमाज के दौरान, सजदे में। तो जब इंसान हज के लिए पहुँचे, चूँकि आज का दिन ऐसा भी है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और लाखों दुनिया जो है वो हज करेगी, लेकिन फ़र्ज़ंद रसूल हुर्मत काबा की वजह से, हुर्मत दीन की वजह से, उस जगह की हुर्मत का ख्याल रखते हुए उस हज को उम्रे में तब्दील करेंगे। तो वहाँ जब आप दुआए अरफा में जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद हज के दौरान जो इस दुआ को इंट्रोड्यूस कराया है, मैं समझती हूँ साल भर के लिए अगर इसका एक ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ लें, नाज़रीन मुहतरम, अगर इमाम हुसैन से आप प्यार करते हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हैं, तो अपने ऊपर वाजिब कर लें कि आप रोज़ 2 लाइनें ज़रूर इस इरफानी दुआ की, इस तौहीद की दुआ की, जो कम ज़र्फ़, कम इल्म, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि सूरह हज के अंदर भी, और बड़ी हैरान हो रही थी कि सूरह हज, वैसे हज के ऊपर दलील और एक हज की इम्पोर्टेंस के ऊपर और उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए है, लेकिन उसकी आयत नंबर 3 में भी और जो आयत नंबर 8 है उसमें भी बड़े अजीब अंदाज से जो है समझाने की कोशिश की गई है, शायद इसी एक ज़माने के लिए कि जिसमें तौहीद शनास नहीं होंगे लेकिन दावा करेंगे, वमिनन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बगैर इल्मिन, और लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि क्या करेंगे, अल्लाह के मामले में अपनी बेसमझी के से झगड़ते हैं। यानी रब्बुल आलमीन, ऐसे ही नहीं है इसका जिक्र, हज की आयत, हज सूरह हज है, लेकिन इसमें आयत नंबर 3 में भी आकर कहा, पहले तो सबसे जो मेरे लिए बहुत एक डिफरेंट फीलिंग्स वाली बात थी कि जब हम सूरह हज को, हज के मामले में जाकर रिसर्च करते हैं, जैसे आगे आयत नंबर 25 और 6, 7 आगे पूरा इस पर डिटेल है, लेकिन पहली आयत में भी क़यामत का जिक्र, दूसरी आयत में भी क़यामत का जिक्र, कुछ तो समझने की बात है ना कि इस दुनिया से दिल ना लगाओ, ये दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, जस्ट गुजरगाह है, जस्ट निकल जाना है, ये परमानेंट प्लेस नहीं है, ये हमेशा रहने का घर नहीं है। उसके बाद तीसरी बात की, पहली 2 आयतों में क़यामत की बात की है, जाना है भाई और हिसाब भी देना है, और क़यामत का दिन भी, वक्त भी मुकर्रर है, और उसमें सारी बातों का जवाब देना है। हज के मामले को रब्बुल आलमीन डिस्कस कर रहा है, यही हज जिसके दिन गुजर रहे हैं और कल इंशाल्लाह लोग अराफात में होंगे, तो उसमें सबसे पहली आयत में हज डिस्कशन से पहले रब्बुल आलमीन क़यामत को याद करा रहे हैं। तो उसके पीछे फ़िलॉसफ़ी, वो कि इस वक्त वो वक्त नहीं है, हमने इस अपने मौजू को शहरुल आयात तक ही लेकर जाना है, मगर नाज़रीन मोहतरम, हमें इस बात की तरफ भी सोचना है कि एक ज़माना आएगा, ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो जिनके लिए कुरान कहता है कि वमिनन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि, कहेंगे हम अल्लाह वाले हैं, कहेंगे बड़ा लिबास इलाही पहनेंगे, लिबास मोमिन पहनेंगे, मगर दिल मोमिन नहीं होगा, ज़ुबान मोमिन नहीं होगी, झगड़ा करेंगे और ऐसी बातें। और वही लोग जो अपनी किसी भी नशिस्त को, किसी भी सिटिंग को, किसी भी जलसे को तौहीद के नूर से मुनव्वर नहीं करते, तौहीदी इल्फाज और मुवहिद नहीं होते, तो ना उनका कोई इमाम हुसैन से ताल्लुक़ है,
نہ ان کا کسی بھی امام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جن آئمہ کی میں سمجھتی ہوں امامت سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک توحید سمجھ نہیں آئے گی. تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے وجود کو اس قیامت کے لیے جب تیار کریں گے جہاں پہ صرف تباہی ہے، واپسی کا وقت نہیں ہے. تو جو وقت ملا ہے اسے برباد نہ کریں، اور توحید کے اس نور کو، اس رنگ کو، اس نورانیت کو، اس سرور کو، اس عطر کو، اس پاکیزگی کو، اس طہارت کو، اس جو ہے بلندی کو، اس طور کو، اس نزول کو، اس فکر کو دل سے انڈرسٹینڈ کریں، جسے امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ میں اپنی دعا کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا ہے. روز عرفہ اتنا بڑا توحید شناس اور توحید کو انٹروڈیوس کرانے والا، یعنی کوئی حاجی ہے اور موحد اس مقام پر، یعنی ایسا موحد ہو جیسا کہ میرے امام چاہتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں. تو لبیک یا حسین کی صدا دینے والے، جب تک امام حسین جن کی دعائے عرفہ عرفانی دعا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عز و ان کے ساری اس کی مہربانی، آپ کہیں بھی جا کر دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی دعا، تو وہ جب بھی دعا شروع کرتے ہیں وہ خدا کی مہربانیوں سے کہ رب العالمین تو سب سے بہترین ہے، یعنی سب سے کرم کرنے والا، یعنی خدا کے حسن سے، خدا کے کرم سے، اس توحید میں لبریز دل کے ساتھ عاشق ہوتے ہوئے. یعنی میں سمجھوں کہ ذی الحج اور یہ ایام انسان کو عشق سکھاتے ہیں، اور وہ عشق جو جناب ابراہیم نے کیا، جناب اسماعیل نے کیا، وہ عشق سامنے اس ذی الحج کے ایام میں قربانی میں نظر آیا. لیکن اس عشق الہی کی کامل مثال ٹھیک 1 مہینے کے بعد آپ کو اس عشرہ محرم میں مل جاتی ہے. اس سے آگے خلیل بیٹے کو لائے منا میں ہے تسلیم، خلیل بیٹے کو لائے منا میں ہے تسلیم، مدہ تو جب تھا کہ میدان کربلا ہوتا. تو یہاں امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے اس توحید شناسی کی طرف ضرور جائیں، اور اگر ذرہ برابر امام حسین علیہ السلام کی محبت موجود ہے دلوں میں، اللہ کرے بہت زیادہ ہو، کیونکہ زیادہ ہوگی تو پھر وہ موحد ہوں گے، وہ اللہ کی توحید کو کسی بھی ممبر پر چیلنج نہیں کریں گے کسی بھی. اسی لیے اس بات کو آگے کرتے ہوئے جانا کہ کیا حسن بکھیرا ہے توحید نے، توحید کا رنگ جب جمع ان 10 دنوں میں موحدین اللہم لبیک کی صدا کہتے ہوئے جب ذی الحج کی اس عید الاضحیٰ میں سیکریفائس کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور واپس آ کر اپنے آپ کو دوبارہ طواف کر کے پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، تو جب اتنے توحیدی رنگ میں دھل کر، پاک ہو کر، معطر ہو کر، پر نور ہو کر، سرور لے کر نکلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قرآن اتنی بڑی ندا دیتا ہے، اتنی بڑی آواز دیتا ہے کہ آؤ پھر اے موحدین الہی، اس خوشبو سے تمہیں معطر کیا جائے جس سے پاکیزگی ملتی ہے، اس نور سے معطر کیا جائے جس سے حج قبول ہوتا ہے، اس ایمان سے انٹروڈیوس کرایا جائے جس کی وجہ سے تم حاجی بنتے ہو. تو پھر ساتھ ہی صدا شروع ہو جاتی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ ہے شہر الاعیاد، ولایت کا رنگ، ولایت کا نور. یعنی جب تک انسان ان 10 دنوں میں موحد ہو کر توحید شناسی کے نور میں لبریز ہو کر اپنی فکر کو اس جگہ تک نہیں پہنچا دیتا جہاں پر دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی اسے عرفہ کے میدان میں قبولیت کی منزل پر لے جائے، اس کی لذت سے آشنا ہو جائے، جب تک نہیں ہوتا تب تک اسے زمین و آسمان سے اٹھنے والی، نکلنے والی اور جو ہے جھومنے والی اور آنے والی صدائیں جو ہیں ولایت کی، جو نورانی آیات کی صدائیں ہیں، قرآن کی صدائیں ہیں، آیات الہی کی صدائیں ہیں،
اتنا قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے جس میں غدیری اور ولایت کا، یہی ہے نا شہر الاعیاد کی، یہ ایک عید جو آپ پرسوں منائیں گے، پھر ایک عید جو آپ جو ہے غدیر میں، پھر ایک عید مباحلہ، شہر الاعیاد ہے خوبصورت. یعنی جب تک ہم ان 10 دنوں میں اس توحیدی جام سے لبریز ہو کر اپنے فکر کو معطر کر کے آگے نہیں جائیں گے، ولایت کا نور نہیں آ سکتا ہے. توحید کا نور ہوگا تو ولایت کا نور سمجھ آئے گا، ولایت کی لذت سمجھ آئے گی، علی ولی اللہ کہنا سمجھ آئے گا، کیونکہ پیغمبر نے یہی مثال پیش کی، پیغمبر کی یہی سنت ہے، پیغمبر نے یہی عملی نمونہ پیش کیا کہ پہلے ان 1.5 لاکھ حاجیوں کے ساتھ جن کی تعداد مختلف جگہوں 1,70,000 1,75,000 1,50,000 1,25,000 تک بتائی گئی، پہلے توحیدی رنگ کے ساتھ اس عشق الہی سے آشنا کیا، لا الہ الا اللہ کی نورانیت سمجھائی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دلوں پر ولایت کی صدا دی. اور ہم دیں یا نہ دیں، اتنے جذبوں کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ قرآن صدا دے رہا ہے تجھے جو ہے عید ولایت کی. عید ولایت بھی ہے اور پھر عید مباحلہ. عید مباحلہ کے درمیان میں 23 کو وہ بھی یعنی عید ہے جس میں دوسری عید یعنی نزول آیا ولایت بھی ہے. یعنی وہاں پر بلغ کی، اگر یا ایھا الرسول بلغ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اگر یہاں یہ آیت نازل ہوتی ہے تو دوسری جگہ پر جو ایک اور عید اس کے بعد ہے کہ رب العالمین کی طرف سے زمین و آسمان میں جو فرشتوں کی صدا کے ساتھ منادی ہوئی ہے، صدا گونجی ہے، یعنی فقط مؤمنین حیدری اور ولائی صداؤں سے اس پورے ماحول کو جو ہے اس میں ان کی صدائیں صرف اس پورے ماحول میں نہ گونجیں، بلکہ فرشتے اور جتنی مخلوقات پروردگار عالم ہیں، جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، آیت ولایت، جس میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ، اس آیت کے نزول کو بھی ہمارے معصومین میں عید ولایت کہا. اور پھر اب جو سورہ جو آیا مباحلہ، اس میں بھی آیا ولایت ہے، کیونکہ صادقین کی جماعت انٹروڈیوس. تو بہرحال یہ پورا ماہ جس میں ہم اپنے وجود کی ٹریننگ کے ساتھ اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے ماحول، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنی محبتیں، اپنے ریلیشنز، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، تمام چیزیں جو ہم 50-50 کر کے چلتے ہیں، نہیں اب ماحول ایسا نہیں ہے مجھے یہ کرنا ہے، ماحول ایسا نہیں ہے یہ کرنا ہے، ہم نے قرآن کی آیات پر عمل کرنے کے لیے 50-50 چوائس کر لی، ہم نے سنت پر، حدیث پر عمل کرنے کے لیے پریکٹیکلی اپنی اسلامک کوڈ آف ڈریس جو ہے اس میں 50-50 چوائس کر لی، بلکہ اس میں 50 بھی نہیں 10% شاید رہ گئی، تو اسلامک چوائس جو تھی. تو رب العالمین نے جو ساری چیزیں خوبصورتی اور حسن اور ایک سٹیٹس اور ایک بڑے لیول پہ انٹروڈیوس کی، ہماری کم ظرفی اور کم عقلی اور دنیا داری اور مٹیریلزم نے اس کو بالکل پیچھے کر دیا. تو یہ ایام ہمارے دلوں، ہماری سوچ پر دستک کے لیے ہیں. ناظرین محترم، جتنے بھی ہم پروگرام کر لیں، جتنی بھی ہم آپ کو صدائیں دیں، انشاءاللہ یہ ایک حجت تمام ہوتی ہے کہ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں. بڑی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عجیب کا لفظ جب ہم قرآنک بینگ اے اسٹوڈنٹ میں قرآنک ڈیفینیشن میں دیکھتی ہوں، ہم کہنے لگتے ہیں نا عجیب، تو اس عجیب کے اندر لطائف ہوتے ہیں، اس عجیب کے اندر بیوٹی ہوتی ہے، اس عجیب کے اندر ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں جس سے نور نکلتا ہے، جس سے خوبصورتی نکلتی ہے. لیکن ہماری اردو یا دوسری زبانوں میں عجیب ہو سکتا ہے کسی اور طرح سے اس کو لیا جائے. تو یہاں جو ذکر اس شہر الاعیاد کی ان خوبصورتیوں کا، جس میں حسن ہے، جس میں لطائف ہیں، جس میں عجائب ہیں، جس میں انسان کی بہتری ہے، انسان کے کنیکشنز ہیں، قربتیں ہیں، محبتیں ہیں. آئیے اگر ہم ان قربتوں میں، محبتوں میں میٹیریلزم کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، تو تھوڑا دنیا کے ڈراموں سے نکل کر تھوڑا سا یہ توحیدی ویژن بھی دیکھیں. ہم توحید نے جو قرآن میں
खूबसूरत मंज़र दिखाए हैं, सच्चे और सुच्चे, कोई फेक नहीं है। वो करबला का मंज़र हो, वो ईद उल अज़हा के दिन का जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मंज़र हो, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़ुल्किफ्ल का, या हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का, जितने भी पैगम्बर जो हैं उलुल अज़्म गुज़रे हैं या दूसरे पैगम्बरान इलाही, ये सब सच्ची सुच्ची और बेहतरीन दास्तानें हैं। कभी निकल कर उस अहसनुल क़सस को, जिसे हम क़ुरान कहते हैं, उस किताब को देखें, जहाँ से आपको ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लज्जत और पुरनूर और अच्छी खुशखबरियों वाली चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर भी आपके दिलों पर दस्तक देने का मकसद यही था कि हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि कल हम इंशाअल्लाह दुआ अरफा के लिए है, और आज भी इंशाअल्लाह आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, मौला अबी अल-फज़ल अब्बास को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद करें कि जब हम सिर्फ सोचते ही हैं तो मैं हमेशा आज के दिन में ये बात सोचती हूँ कि एक हाजी अगर पूरे ख़ानदान के साथ हज पर जाए, आम किसी भी मुल्क का, तो हमेशा ये बात सोचती हूँ, तो अगर यौम तारविया के दिन, आज के दिन, यानी जब कि वो तैयारी पे हों और निकल रहे हों और अरफात के लिए और सारा अपने शुरू कर चुके हों, तो उसमें उस वक्त उसको कहा जाए कि आप हज नहीं कर सकते हैं, या वो किसी भी वजह से उसका हज ना हो सके, तो कोई आवाज़ देकर उस हाजी से पूछे कि उसके दिल में दर्द कितना होता है इस बात का, या इस बात की तकलीफ़ कितनी है। तो ये जान ले अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जान ले हज करने वाले, बेशक ये बात 1250 साल पहले की है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 8 ज़िलहज को एहराम को जो है वो हज को उम्रे में तब्दील करने का जो आपने एहराम खोला था, उसका दर्द और उसकी तकलीफ़ हमारे सीनों में मनो पहाड़ों के बोझ जितनी आज भी हमारे दिल में है और हमेशा रहेगी। हम इसी जो है ना सोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदा रहेंगे। और आखिर पर इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें आज के दिन की उस इलाही और हुर्मत काबा और जो नूर काबा है और जो सरूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद से, दुआओं से निकलता है, उसको महसूस करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम सच्चे इंसान हों। हम लोगों के साथ, मटीरियलिस्टिक और दुनियादारी के लोगों के साथ शायद आप लोग कभी जो है ना वो कर लें कि जी नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, मगर हमें 100% होना चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खुसूसन, क्योंकि दोस्त तो बहुत थे, बावफा बहुत थोड़े थे। दोस्त तो बहुत थे मगर वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले बहुत कम थे। तो हमने अपने अमल से, अपनी दुआओं से, अपनी इबादतों से, अपने तरीक़े ज़िंदगी से कल्ब नाज़नीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को राज़ी करना है। जो भी आमाल अंजाम दें हम इंशाअल्लाहुल मुस्तआन, हम अपने मरहुमीन को और अपने बुज़ुर्ग उलमा को, महाराज उज़ाम जो सदर इस्लाम से लेकर आज तक खिदमत अंजाम देते रहे हैं, उलमा सालिहीन और उलमा हक़, उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। और उसके बाद अपने मरहुमीन को, और फिर दुनिया में जितने हमारे मोमिनीन इल्तिमास से दुआ कहने वाले हैं। आखिर पे चलते चलते ये कहूँगी कि वही उसी बात के साथ इख्तिताम करूँगी कि खलील बेटे को लाए मिना में है तस्लीम, खलील बेटे को लाए मिना में है तस्लीम, मज़ा तो जब था कि मैदान करबला होता। हुसैन बन के तू बरछी निकालता दिल से, हुसैन बन के तू बरछी निकालता दिल से, तेरा भी शक्ल पैगंबर तड़प रहा होता। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम जितने भी मुवह्हिदीन जिन्होंने तौहीद को इंट्रोड्यूस कराया, उनके सदक़े से, उनके हक़ का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं, परवरदिगारा हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा और हमें इन तौहीदी अय्याम में और इस शहरुल आयाद में जो बरकतें और रहमतें तूने वादा फरमाया है कि एक मोमिन जब अपनी सोच और फ़िक्र में तौहीदी होकर इसमें चेंज लाएगा, तो परवरदिगारा
ہم جتنے بھی اعمال انجام دیں ہمیں بھی ان حاجیوں کے ساتھ قرار دینا. ہمارے اعمال کی قبولیت بحق امام حسین علیہ السلام جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں ہو. اور اولین و آخرین دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے پروردگار عالم، تاکہ ہمارے جتنے بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد ہو سکے اور پرچم الہی، پرچم اسلام سر بلند ہو انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.